بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ لوگ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ سینے پہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آئیے سنتے ہیں علماء اہل سنت بریلوی کا اور علماء اہل سنت دیوبند کا موقف اور ان کے علماء کیا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اس کا بھی مجھے تجربہ ہوا۔ مکہ معظمہ میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں۔ یہ حج یہیں ہوگا، نماز تو انڈیا میں بھی مل جائے گی۔ وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے، اور جو میرے ساتھ انڈیا تک چلے گا وہ تو نماز انڈیا ہے، روزہ بھی انڈیا میں ہے، زکوٰۃ بھی انڈیا میں، وہ ہم دیکھ لیں گے، یہاں برباد کرنے نہیں آئے۔ بتاؤ عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی۔ امام کس کو ہونا چاہیے؟ مقتدی اور امام کا عقیدہ یہ شرائط میں سے ہے۔ امامت کی 6 شرطیں ہیں۔ کون امام ہو سکتا ہے؟ کتنی شرطیں؟ 6۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ ایک ہو۔ اگر دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے، نماز قائم ہوگی۔ اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ سنی امام دیکھنا چاہیے، بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں، پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے۔ 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو۔ تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی۔ تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو، کیونکہ مدینے میں بہت سارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائی ہے۔ میں اس تعلق سے ایک آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بلوائی کون تھے؟ عثمان غنی کے قاتل۔ مسجد نبوی میں بلوائی لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مسلح پر ظالم مسلط ہو جائے تو آئے علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے گا۔ تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کم بخت ایمان کے قاتل ہے، یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہیں، یہ تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی۔ یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو کہاں سے؟ جہاں سے اسلام آیا تھا ان کو ہی تم نے کافر بنا دیا، تو اسلام پھر ہے کہاں؟ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کعبہ کے مسلح پر کافر کھڑے ہیں، مدینہ مسجد نبوی میرا نبی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے مسلح پر کافر کھڑے ہیں، گستاخ رسول کھڑے ہیں۔ کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو روکو ان لوگوں کو جو یہاں تک تمہیں پہنچا رہے ہیں، کچھ تو دین سیکھو، کچھ تو دین سیکھو، اتنے غافل تو نہ بنو۔